الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کل ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول سماعت فرمایا تھا، تو آج دوسرے چند صحابہ کرام کا عشق رسول سماعت فرمائیں، جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر صحابہ کرام بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے نظر آتے تھے، تو اسی طرح جو غریب صحابہ کرام تھے جن کے پاس مال و دولت کم تھی لیکن وہ عشق رسول میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، ان کے بھی چند واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آج۔ کہ ایک صحابی تھے، غریب تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ ہدیہ دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے تجویز یہ کی کہ گھر سے نکلیں اور سخت قحط حالی کا وقت تھا، ایک باغ میں پہنچے، باغ یہودی کی تھی، اس سے کہا کہ مجھے کچھ کام ملے تو میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہودی نے کہا کہ ہاں میرے پاس کام ہے، میرا ایک مزدور آج نہیں آیا جو پانی دینے کا کام کرتا تھا، تو تمہیں کنویں سے پانی نکالنا ہے اور کھجور کے درختوں کو پانی دینا ہے، کنویں سے اگر ایک ڈول نکالو گے تو تمہیں ایک کھجور دیا جائے گا، اور پانی گرمی کے دن ہے تو پانی گہرا ہے اور تمہیں نکالنا منظور ہو تو کرو۔ تو صحابی کہنے لگے کہ مجھے منظور ہے، اور انہوں نے کام لے لیا اور کنویں سے ایک ڈول نکالتے تھے اور اس ڈول کے عوض ایک کھجور وہ آپ کو مزدوری دیتا تھا۔ تو اس طرح جب کچھ کھجوریں جمع ہو گئی تو لے کر جانے لگے، تو آپ ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ رسی کھینچ کر چھالے پڑ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ باغ میں کام کیا تھا تو ہاتھ میں گرد آلودہ بھی تھے، اور ایسے گرد آلودہ ہاتھوں سے وہ کھجوریں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ دیکھا جائے تو ان کے ہاتھوں میں چھالے ہیں اور ہاتھ گرد آلودہ ہے اور اس میں وہ کھجوریں ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو دیکھا، ان کی نیت کو دیکھا۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے دلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، ہماری نیتوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی نیتوں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ محنت کر کے، مزدوری کر کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں، زخمی ہاتھوں سے، گرد آلودہ ہاتھوں سے کھجوریں لے کر آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے ہاتھوں سے لی اور خود کھجور کھائی اور کہنے لگی کہ واہ بہت میٹھی کھجور ہے، آج تک میں نے ایسی کھجور نہیں کھائی۔ کیونکہ محنت کا ایک ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، محنت کے لقمے میں جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کسی بھی شاہی روٹی میں نہیں ہوتا، جو محنت سے کمائی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے اس کا ایک ذائقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میں تمہیں ایک اور صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک ضعیف روایتوں کے ذریعے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، دل کو اچھی لگی، عشق رسول میں اضافہ کرنے والی ہیں اور ہمیں عشق رسول کی طرف راغب کرنے والی ہیں، تو دل کا سودا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو اچھے لگے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اور اسے قبول کریں۔ ایک بار درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، چرندوں پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی رحمت ہے، اور بہت بڑھ کر رحمت ہے۔ ایک غریب صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اکثر آیا کرتے تھے، غریب تھے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر بیٹھے ہیں اور حضور سے باتیں کر رہے ہیں اور دین کا علم سیکھ رہے ہیں، اور حضور کے چہرے کو دیکھ کر فیض یاب ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صحابی جو ہے روز میرے پاس آتا ہے، میرے چہرے کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے اور دیر تک یہاں بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو اتنے میں جبریل امین آتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر، یا رسول اللہ آپ یہ جن صحابی سے گفتگو کر رہے ہیں کل ان کا ظہر کے وقت ان کا آخری وقت ہے، ظہر کے وقت ان کا انتقال ہو جائے، آج خوشی خوشی تمہارے ساتھ باتیں کر۔ جبریل علیہ السلام تو چلے گئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو قریب بلایا، صحابی کو قریب بلایا
اور کہا کہ تمہاری کچھ حسرت ہو تو بتاؤ، کچھ آرزو ہو، دل کی تمنا ہو تو بتاؤ، تمہاری تمناؤں کو پورا کیا جائے۔ وہ غریب صحابی تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں تو لطف اندوز ہو جاتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر میری بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس مٹ جاتی ہے، سارے غم پریشانیاں مٹ جاتی ہیں۔ میں تو بہت غریب آدمی ہوں، آپ مجھ سے میری آرزو پوچھ رہے ہیں، مجھے آپ کا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہ اس نے کہا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن تیرا اگر کوئی حسرت، تیری زندگی کی کوئی آرزو، تیری حسرت باقی ہے، تو کچھ کرنا چاہتا تھا جو نہیں کر پایا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی اذن سے پورا کیا جائے گا۔ تو صحابی کہنے لگے کہ غریب کی تو ہزاروں آرزویں ہوتی ہیں جو ادھوری رہ چکی ہوتی ہیں، تمناؤں کا ایک انبار ہوتا ہے غریب کا۔ میں بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں، بہت ساری آرزویں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2 آرزویں پیش کرتا ہوں کہ میں اتنا غریب ہوں کہ مجھے میٹھا کھانے کی خواہش کئی سالوں سے ہے، لیکن میں میٹھا کھا نہیں پایا۔ یا رسول اللہ، مجھے میٹھا کھانے کی آرزو کئی سالوں سے ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کی غربت بھی کیا تھی، کئی سالوں سے میٹھا کھانے کی آرزو تھی، کھا نہیں پایا۔ یا رسول اللہ، میری وہ ایک آرزو۔ دوسری آرزو کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں جوان ہو چکا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میری بیوی، اگر نکاح ہو جائے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ جب رات کو سب سو جائیں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی نماز اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں، یہ میری آرزو ہے۔ یعنی ایک میٹھا کھانے کی آرزو ہے اور دوسری نکاح کرنے کی آرزو ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھو اپنے امتیوں کے کتنے خیر خواہ اور غم خوار ہیں۔ کہنے لگے کہ بلال جاؤ، حضرت عثمان کو بلاؤ، حضرت ابو بکر کو بلاؤ، حضرت علی کو بلاؤ، سب کو بلاؤ۔ بلانے چلے گئے تو صحابی سے پوچھا کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے نظر میں کوئی رشتہ ہے تو بتاؤ، میں اس سے بات کروں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری ایک چچا جاد بہن ہے اور جو نیک ہے اور میری عمر کی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بھی بلانے کو بھیج دیا، وہ بھی صحابی تھے، سب آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، تم سب پر میرا کتنا حق ہے؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے پر ہم سے زیادہ بڑھ کر تمہارا حق ہے۔ یعنی ہمارا مال تمہارا، ہماری جان تمہاری، ہمارا جو کچھ ہے سب تمہارا، آپ جو حکم دیں گے ہم اس حکم پر عمل کرنے کو تیار۔ پھر اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ سن، اگر تو مجھے یہ حق دیتا ہے کہ جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے سے بڑھ کر تو مجھے حق دیتا ہے تیری جان، مال، عزت، آبرو پر، تو میں نے تیری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، آج اس کا نکاح ہوگا۔ جا اپنی بیٹی کو تیار کر، سجا، آج میں نکاح پڑھاؤں گا، اور آج ہی رخصتی ہوگی، نکاح بھی آج ہی ہوگا اور رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ عرب کا دستور تھا کہ نکاح ہوتا تھا، کبھی رخصتی ہوتی تھی، یا نکاح کے بعد 3 سال 4 سال کے بعد رخصتی ہوتی تھی۔ تو حضور نے کہا کہ نکاح بھی آج ہی ہوگا اور رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ اور حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ، کسی ایک صحابی سے کہا کہ تیرا جو مکان ہے کیا وہ مکان دیتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو مکان دیا۔ تو صحابی سے کہا کہ وہ مکان آج سے تیرا ہے، اس مکان کو سجاؤ اور دلہا دلہن کو اس مکان میں جا کر ٹھہراؤ اور ان کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے عثمان، جا اور جا کر سب سے بہترین حلوہ جو بنا سکتا ہے وہ بنا اور اس کے گھر پہنچا۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کیا، لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھایا گیا، جو کچھ سامان لانا تھا لایا گیا، اس کا سنسار اس کے گھر میں رکھا گیا اور دلہا دلہن کو اس گھر میں رخصت کر دیا گیا۔ اور رات کو اس کی آرزو تو پوری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن ظہر کے وقت ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ، جو کل ہم نے نکاح پڑھایا تھا وہ دولہا، اس دولہے کے گھر جاؤ اور جا کر گھر کے باہر جا کر جائزہ لو کہ کیا ان کا حال کیا ہے، کیونکہ جبریل امین نے خبر دی ہے کہ ظہر کے وقت ان کا انتقال ہونا ہے۔ وہ صحابی گئے، وہاں پر جا کر واپس آئے، کہنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور نے بھیجا جاؤ دیکھ کر آؤ، پھر صحابی گئے، پھر جا کر دیکھ کر آئے، کہنے لگے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ عصر کا وقت ہونے کو آیا تو حضور نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، کہیں رونے کی آوازیں تو نہیں آ رہی اس کا۔ وہ صحابی گئے، جا کر دیکھا
تو واپس آئے، کہنے لگے رونے کی آواز ہے تو نہیں، کہ اندر میاں بیوی اچھی پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں اور ہنسنے کھیلنے کی باتیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد سجدے میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، جبریل آمین نے جو خبر دی تھی وہ کیا تھی؟ تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پیغام سنایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ نے جس کا نکاح کل پڑھایا تھا، جس صحابی کا، اور اسے رخصت کر دیا گیا تھا، اس کی عمر آج ظہر کے وقت تک تھی، لیکن کل رات کو میاں بیوی جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو ایک ساحل، منگنے والا ساحل آیا اور اس نے صدا دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کھلا دو۔ تو اس دولہے نے اپنی دلہن کو کہا کہ جاؤ یہ کھانا جو ہمارے پاس ہے اس فقیر کو دے دو، اور آج ہم جو ہے میٹھا کھا کر، جو حلوہ آیا ہے بس حلوہ کھا کر جو ہے آج ہم رات گزاریں گے۔ تو کھانا دینے کے لیے جب وہ دلہن وہاں پر گئی تو جو ساحل تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک میٹھے حلوے کی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے کئی سالوں سے میٹھا نہیں کھایا، اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ میٹھا کھلا دو۔ تو دلہن آ کر کہتے ہیں کہ وہ ساحل کہتا ہے کہ اسے حلوے کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ حلوہ مانگتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جاؤ دے دو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کئی سالوں سے ہمیں ملا ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے حلوے کے لیے ترس رہا ہوگا۔ وہ سارا حلوہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ تو فقیر نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان دونوں میاں بیوی کو سلامت رکھ، انہیں خوش و آباد رکھ، اور ان کے گھر کو ان کے بچوں سے بھر دے۔ اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیات کو بڑھا دیا، مقدر کو بڑھا دیا۔ یہ وہ واقعہ تھا۔ اس سے جو ہمیں باتیں پتہ چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ صحابی کل ہی جن کا انتقال ہونے والا ہے، اس کی آرزو تھی نکاح کرنے کی، حضور نے اس کی آرزو کو بھی پورا کر دیا۔ حلوہ کھانے کی آرزو تھی تو آپ نے اس حلوے کھانے کی آرزو کو بھی پورا کر دیا۔ اور صحابہ کرام کا بھی جذبہ دیکھیں کہ جو آیا وہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب